الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے اس تربیتی کورس کے آج کے درس شریعت کا جو موضوع ہے، تلاوت کلام مجید کی فضیلت، قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ جملہ بولنا پڑتا ہے، یہ ایک رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں۔ آج مسلم معاشرہ میں اللہ ماشاءاللہ چند گھر تو ہر معاملے مستثنا ہوتے ہی ہیں، لوگوں کے پاس فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے بھی ٹائم، بولنا ہے آپ نے، ڈرامے دیکھنے کے لیے بھی ٹائم، گانے باجے سننے ہوں تو تب بھی ان کے لیے ٹائم، بھلے ساری رات ہی بیٹھنا پڑے، شیطان ان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں ایکٹیو ہو کے، کوئی کنجری ناچ رہی ہے، کوئی کنجر آیا ہے، گانے باجے والے مختلف شادیوں پہ فنکشن ہوتے ہیں، ساری رات جناب وہ ناچتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، یہ بیٹھے ہیں، نہ ان کو نیند آئے گی، نہ ان کو گرمی لگے گی، نہ ان کو کچھ اور ہوگا، حتیٰ کہ پیاس بھی لگے تو پانی پینے تک نہیں جاتے کہ کہیں کوئی جملہ رہ نہ جائے، کہیں کوئی جملہ۔ ان کے پاس فلم کے لیے ٹائم، ان کے پاس ڈراموں کے لیے ٹائم، ان کے پاس گانے باجوں کے لیے، ان کے پاس مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے ٹائم، ان کے پاس چغلی غیبت کرنے کے لیے ٹائم، ان کے پاس ناول گندی کہانیاں پڑھنے کے لیے ٹائم۔ اگر پوچھا جائے، دیکھا جائے، غور کیا جائے، مسلم معاشرہ میں اگر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے 24 گھنٹوں میں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بولیں تو صحیح۔ قرآن پاک 24 گھنٹوں میں ایک فرد آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے بھی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ۔ میں ویسے یہ کرواتا تو نہیں، اگر میں کروانا چاہوں نا کہ اس مجلس میں کتنے احباب موجود ہیں اور کتنے روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو شاید 100 میں سے 5 بندے بڑی مشکل سے نکلیں، کیونکہ حالات سامنے ہیں۔ اس غفلت کو دیکھ کر ہم نے آج کا درس تلاوت کلام مجید کی فضیلت، یعنی قرآن شریف کو پڑھنے کا ثواب کیا ملتا ہے، کہ شاید کسی مسلمان کو سرکار کا کوئی فرمان اس کے دل میں اثر کر جائے اور وہ غفلت کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ تو کیا خیال ہے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ابھی میں نے آپ کو کوئی حدیث پہ عرض نہیں کی،
نیت پہلے کر لیں، جب آپ حدیثیں سنیں گے پھر تو آپ خود ہی کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا، ثواب ہی اتنا۔ تمام میری پردے میں رہ کے سننے والی جو مائیں بہنیں وہ بھی اور آپ سب بھی، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے جب تک زندہ رہیں گے قرآن شریف روزانہ ہی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نیت پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی شایان شان ہم سب کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک جو تقریباً پوری سیاہ ستہ میں موجود ہے اور عام کتابوں میں اس کا ریفرنس زیادہ بخاری شریف کے حوالے سے دیا جاتا ہے، میں آپ بھائیوں اور اپنی بہنوں سے پوچھنے چلا ہوں، ایک شخص کو، کسی ایک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے کہ تو اپنے زمانے کا سب سے بہترین انسان ہے۔ کون فرما دے؟ حضور داتا علی رضی اللہ عنہ۔ آ جائیں، بشکل انسانی میں اللہ کا ولی آ سکتا ہے، روحانیت کی دنیا میں آ کے گفتگو بھی کر سکتا ہے، جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے، یہ ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی یہ باتیں بڑی بکثرت سے ملتی ہیں۔ سواح قاسمی، قاسم ننوتوی کی سیرت پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ ان دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے۔ آسن نامی شخص، یہ بھی گنگوئی ہے، اس کے اندر اس نے کئی بار کہا ہمارے فلاں بزرگ اتنا عرصہ فوت ہو گئے، اتنے عرصے کے بعد فلاں جگہ میں مشکل پڑی تو قاسم ننوتوی صاحب آئے اور ہماری ہیلپ کر کے چلے گئے۔ فلاں جگہ مشکل پڑی تو دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم مولانا یعقوب صاحب اپنی قبر سے تشریف لائے اور وہ جو مشکل تھی اس کو دور کر کے واپس چلے گئے۔ آپ غور کرتے ہیں، کہیں کہیں گے مولانا رفیع الدین صاحب اپنی قبر سے تشریف لائے اور فلاں فلاں موقع پہ یوں جھگڑا چل رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی کوئی تنازع ہو گئے، انہوں نے آ کے جناب روحانیت کی دنیا میں اس کو رفع کر دی، روحانیت کی دنیا میں اس کو کیا کر دی؟ رفع کر دی۔ اور کہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے فلاں جگہ پہ فلاں مشکل میں کوئی پڑا ہوا تھا، اس کی آ کے روحانیت کی دنیا میں کیا کر دی۔ اور یہ سارے ان کے اپنے دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، کوئی پڑھانے والا اور کوئی پڑھ کے فارغ ہونے والا۔ اور ولیوں کی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی نہیں ہے، کیونکہ اور تو ان کے ہاں مزارت بت پرستی اور یعنی بت خانہ اور ولی کا مزار ان کے ہاں برابر ہے۔ ان کے ولی تو صرف وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہو، بس بقایا سب مشرک۔ تو جن کے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے فارغ التحصیل اور پڑھانے والے جو پرلے درجے کے گستاخ اکثر، یہ ان کے ہاں سواح قاسمی کتاب 3 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر کسی دیوبندی کو شک ہو تو ہم اس میں نکال کے دکھا دیں گے۔ اگر ان کے گستاخ قبروں سے آ کر ہیلپ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی ختم کرتے ہیں، تصرف بھی کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے گستاخوں کے لیے جملے بولنا شرک نہیں بنتا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حضور داتا علی حجویری اگر تشریف لے آئے اور آ کر فرما دیں کہ بھائی تو اپنے زمانے کا سب سے اچھا، وہ بندے کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہے گا یار میری کتنی شان ہے، مجھے داتا علی حجویری نے کہا ہے تو سب سے اچھا۔ ایک اور بندہ ہو جس کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیں، کہیں تیرے جیسا اس وقت کوئی اچھا بندہ ہی نہیں، اب یہ بندہ پہلے بندے سے زیادہ خوش ہو،
یار مجھے تو اس کو داتا علی اجمیری نے، اگرچہ وہ بھی بڑی عزت کے مالک، بڑی شان کے مالک، یہ کہے گا دیکھو جی مجھے تو غوث الاعظم نے آ کے خوشخبری دی ہے کہ تیرے سے اچھا اس وقت کوئی انسان ہے۔ ایک اور بندہ ہو، اس کے پاس سیدنا چراغ حاضی امہ، امام الائمہ، سید المجتہدین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لیں، کہیں تیرے جیسا اس زمانے میں کوئی بندہ ہی، پہلے دونوں کی کیا مجال کہ اس کا مقابلہ کرے جس کو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے آ کے خوشخبری سنائی ہے کہ تجھ سے اچھا اور کوئی بندہ ہی، یہ کہے گا میں ہوں، کیونکہ مجھے تو مجتہدین کے بھی امام و سردار نے آ کے خوشخبری دی ہے۔ سیدنا امام اعظم مجتہدین کے بھی امام ہیں، ائمہ کے بھی امام ہیں، محدثین کے استاد، مفسرین کے استاد، فقہا کے استاد، آپ بس پوری شریعت کے استاد ہیں۔ استاد الشریعت کو ہم لقب دے سکتے ہیں۔ کوئی تو ہوتا ہے نا استاد المنطق، کوئی ہے استاد الصرف، کوئی ہے استاد الفقہ، کوئی فلاں فن کا۔ ابو حنیفہ پر رب کا اتنا کرم ہے، آپ پوری شریعت کے ہی شیخ ہیں، آپ پوری شریعت کے ہی شیخ و ماہر ہیں۔ اب چلتے چلتے یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق تک جا پہنچے۔ ایک بندے کے بعد شہنشاہ صداقت تشریف لائے، کہیں تو بڑا اچھا انسان ہے۔ کیا کہیں تو بڑا؟ تو یہ پہلے تینوں کو کہے گا تمہاری تو کوئی شان ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ امام اعظم غوث اعظم داتا علی اجمیری کی اتنی شان نہیں جتنی سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ 4 فرشتوں کو چھوڑ کر، 4 فرشتوں کو، سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان چاروں کو چھوڑ کر اولین و آخرین میں انبیاء کے بعد اگر رب نے کسی ہستی کو انسانوں میں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے تو شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب غور کریں، اب کسی کو ابو بکر صدیق کہیں تو وہ خوشی کے مارے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ ہم بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی حدیث کی طرف آئیں، یہ تمہید تھی حدیث سمجھانے کے لیے۔ اور کسی بندے کو اگر نبی علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین فرما دیں کہ یہ بندہ سب سے اچھا ہے، اس جیسا اور کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اونچی بول کے بتاؤ، کوئی ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ، اگر سرکار فرما دیں جو بندہ یہ کام کرے وہ سب سے اچھا ہے، تو کیا آپ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب سنیں سرکار کا فرمان، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ غور کریں، سرکار نے فرمایا خیرکم، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا، تم میں سے سب سے بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو۔ ابھی آپ کو ایک محسن بھائی قرآن سکھا رہے تھے اور آپ سب قرآن کو، سرکار نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو مسلمان قرآن پڑھے اور خیرکم، فرمایا تمام مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتویٰ دیا تمام مسلمانوں سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے آگے پڑھاتا بھی ہے، جو قرآن سیکھتا بھی ہے آگے۔ اب غور کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جو قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا کم از کم سیکھنے ہی آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ داتا علی اجمیری کا فتویٰ نہیں، یہ غوث الاعظم نے نہیں کہا کہ تو سب سے اچھا ہے، یہ امام اعظم نے نہیں کہا کہ تو سب سے،
صدیق اکبر نے نہ کہا کہ تو سب سے اچھا ہے، یہ تو امام الانبیاء والمرسلین کا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے میری امت سے سب سے بہترین انسان وہی ہے، سب سے بہترین انسان۔ تو ہمارے ہاں بھی معیار یہی ہونا چاہیے، جو بڑی بڑی گاڑی سے اترے لوگ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، اور جو دن رات قرآن کو پڑھنے میں مشغول بیٹھا ہے، سیکھنے میں مشغول بیٹھا ہے، سکھانے میں مشغول بیٹھا ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے تو اس کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے اکثریت حرام خور ہے۔